نے فرمایا اپنی اولاد کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں، ان کے رگ و ریشے کے اندر بچپن ہی سے رسول اللہ کی محبت پیدا کر دو، اللہ کے نبی کی محبت پیدا کرو، اور اپنی اولاد کو بتلا دو کہ سب کچھ لٹ سکتا ہے، سب کچھ کا ساری چیزوں کا سودا کیا جا سکتا ہے، لیکن رسول اللہ کی محبت کا سودا ہرگز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی کی محبت۔ السلام علیکم دوستو، آپ سبھی جیسا کہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف جو موجودہ سرکار ہے وہ بھی کس طرح سے مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کا کام کر رہی ہے، ساتھ ساتھ یہ سرکار لگاتار مسلمانوں کے خلاف ایسے قانون پاس کر رہی ہے جس سے مسلمانوں کو کمزور کیا جا سکتا ہے، جس سے مسلمانوں کی تمام سمپتیاں چھینی جا سکتی ہے۔ جی ہاں دوستو، آپ سبھی کو جیسا کہ پتہ ہی ہے ہمارے بھارت دیش کے اندر وقف بورڈ ترمیمی بل جو ہے پاس کیا جا رہا ہے، لاکھوں مسلمانوں نے اس کا وروध کیا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا کچھ اثر دیکھنے کو نہیں ملا ہے۔ اسی کو لے کر دوستو جمعیت علماء ہند کے جو قومی صدر ہے مولانا ارشد مدنی، انہوں نے دلی کے اندرا گاندھی اسٹیڈیم میں ایک بہت بڑی میٹنگ رکھی تھی جس میں بھارت کے لاکھوں مسلمانوں نے شرکت کی ہے، اور مولانا ارشد مدنی صاحب نے ایک بہت بڑا اعلان کر دیا ہے دلی کے اندرا گاندھی اسٹیڈیم سے۔ تو دوستو میں آپ لوگوں کو مولانا ارشد مدنی صاحب کا یہیں پر پورا ویڈیو کلپ دکھاؤں گا، لیکن ویڈیو دکھانے سے پہلے آپ سبھی سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا پلیز اس ویڈیو کو ضرور لاسٹ دیکھیے، اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے۔ تو آئیے سب سے پہلے مولانا ارشد مدنی صاحب کا یہ بیان سنیے، پھر آگے ہم بات کرتے ہیں۔ بتا سکتا ہے کہ وقف ترمیمی بل اور جو حالات ملک میں پیش آ رہے ہیں، مسلمان کا دل و دماغ کیا سوچ رہا ہے اور کس طرح ان حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، مگر یہ بات نہیں ہو سکی۔ پھر بھی میں نائیڈو جی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس لیے کہ بی جے پی حکومت اصل یہ ہے کہ ملک میں ملک کے بسنے والوں نے ہرا دیا اس کو، ان حالات کو ملک نے قبول نہیں کیا، لیکن اپنے دو اتحادیوں کی بیساکھی کے اوپر بی جے پی گورنمنٹ بیٹھی ہے۔ ان میں بڑی مضبوط بیساکھی چندرا بابو کی ہے، اور ایک بہار کے اندر ہے۔ میں نے دعوت نامہ بھیجا، لیکن انہوں نے معذرت کر دی، لیکن اپنی پارٹی کے نائب صدر نواب جان صاحب کو بھیجا یہاں۔ میں اسے بھی بہت بہترین نظر سے دیکھتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے جذبات جو ادھر سے لے کر ادھر تک، یہ جم غفیر اپنے دل کی آواز گویا کہ دل کو نکال کر دکھلا رہا ہے، ترجمانی یہ جا کر کے کریں گے، اس لیے کہ جب تک ہمارا ماننا یہ ہے کہ اگر کوئی آگ لگ گئی مسلمانوں کے جذبات پر، اگر وقف ترمیمی بل پر آگ لگتی ہے، تو جو بیساکھی جس پر ملک چل رہا ہے اس کی ذمہ داری اتنی ہی اس پر بھی پڑے گی جتنی ذمہ داری مرکز میں بیٹھی ہوئی طاقت پر پڑے گی۔ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کی تشریف آوری پر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان کے یہ جذبات وہاں تک پہنچیں گے، اور جمعیت علماء نے یہ وہاں کی جمعیت کے ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے طے کیا ہے کہ ہم اس مہینے کے آخر میں یا دسمبر کے شروع میں، کیا تاریخ ہے، 1 دسمبر یا 15 دسمبر کو ہم وہاں بھی جمعیت علماء کی طرف سے کڑپا میں
جو چندرا بابو نائیڈو کا وطن ہے، ہم وہاں انشاءاللہ 5 لاکھ مسلمانوں کو جمع کریں گے اور اپنے دل کے احساس کو ان کے سامنے رکھیں گے۔ ہم جس طرح اس مسئلے کے اندر ملک کی موجودہ مرکزی حکومت کو ذمہ دار سمجھتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ یہ قانون پاس ہوا تو وہ بیساکھی جن کے اوپر یہ بیٹھ کر حکومت کر رہے ہیں وہ بھی اس ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتی۔ میں اپنے ان جذبات کے ساتھ نواب جان صاحب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ یہ نائیڈو جی کے نائب ہی سمجھیے، ان کی پارٹی کے نائب ہیں، اور مولانا خالد صاحب مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر ہیں، مولانا کا تعلق بھی تشریف رکھیں۔ ان تمام مسائل سے ہے جو مذہبی مسائل ہیں اور مسلمانوں کے خلاف اٹھائے جاتے ہیں۔ حضرت مولانا کی تقریر بھی آپ اس موضوع پر سنیں گے، اور سب سے بہترین مسلمانوں کی طرف سے اس بل کے خلاف جو چیئرمین کے سامنے اور مجلس کے سامنے اس مدعا کو رکھنے والے ہیں وہ ہمارے ورکنگ کمیٹی کے ممبر اور سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے آئیں گے، اور میں ان سے یہ کہوں گا کہ وہ اس بل کے اندر کیا کیا وہ زہر پڑا ہوا ہے جو مستقبل کے اندر مسلمان کو نقصان پہنچائے گا۔ ایوبی صاحب، فضیل ایوبی صاحب۔ تو جی ہاں دوستو، آپ لوگوں نے مولانا ارشد مدنی صاحب کا یہ پورا بیان سنا ہے، کس طرح سے انہوں نے بتایا ہے کہ آج مسلمانوں کے اگینسٹ میں جو موجودہ سرکار ہے کس طرح سے نفرت پھیلانے کا کام کر رہی ہے۔ سیاست مسلمانوں کے خلاف ایسے ایسے قانون پاس کیے جا رہے ہیں جس سے مسلمان اس کو امیجنیشن بھی نہیں کر سکتا ہے۔ آپ سبھی کو پتہ ہے کہ وقف بورڈ ترمیمی بل یعنی پورے بھارت دیش کے اندر لاگو کیا جا رہا ہے، اور اس میں جو بھی ہماری سمپتی ہے، جو وقف کی ہوئی زمینیں ہیں جیسے قبرستان ہے، مسجدیں ہے، درگاہیں ہے، خانقاہیں ہے، مدارس ہے، ان سب کو سرکار اپنی انڈر میں لینا چاہتی ہے۔ تو اسی کو لے کر جو ہے مولانا ارشد مدنی صاحب نے دلی کے اندرا گاندھی اسٹیڈیم میں یہ بہت بڑا جلسہ رکھا تھا۔ تو دوستو، مولانا ارشد مدنی صاحب کی اس ویڈیو دیکھنے کے بعد اب آپ کیا کہنا چاہوں گے، آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ تو کامنٹ میں اپنی رائے لازمی بتائیے گا۔ تو چلیے دوستو، اسی طرح کے انفارمیشن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک اپنا خیال رکھیے اور اپنے اس بھائی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔